ان چیزوں پر پہلے آپ لوگوں نے غور کیا ہوا تھا ان نکات پہ؟ السلام علیکم. ہاں بٹس اینڈ پیسز میں ظاہر پتہ چیزیں تھیں، لیکن یہ یہاں سسٹم تھوڑا اچھا ہے کہ چلو وہ ایک پیٹرن فالو کر رہے ہیں تو ڈاٹس کنیکٹ زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہے ہیں. ہاں، یعنی جیسے میں نے خالق، باری، مصور کا فرق بتایا تھا تو وہ تھا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں تھا. مطالب کے حوالے سے تو تھا لیکن ویسا نہیں تھا. جی السلام علیکم. حیدر بھائی، آپ نے بدی کا بھی بتایا تھا معنی. آپ نے بدی السماوات کا جو لفظ آتا ہے، بدی کے معنی بھی سمجھائے تھے آپ نے یا نہیں؟ مجھے یاد نہیں. بدیع السماوات اس پر اس ٹاپک پہ باقاعدہ بات تو نہیں ہوئی، ویسے along the way شاید بات ہوئی ہو. بدیع کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو مطلب ایک لحاظ سے اس طریقے سے چیزوں کو بناتا ہے کہ جس کا پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو. اچھا ٹھیک. جی، یعنی خدا کی خلقت میں یا خدا نے جو بھی کیا، چاہے وہ ڈیزائن ہو یا مصوری ہو یا تخلیق ہو، وہ سب کی سب یونیک ہے، اوریجنل ہے. لیسا کمثلہ شیء جیسے. یعنی کہ نہیں، لیسا کمثلہ شیء تو خود ذات خدا کے حوالے سے جی جی کہ اس کے لیے آپ مثل نہیں لا سکتے، لیکن جو اس کی تخلیق ہے، وہ تخلیق جو ہے نا، وہ کسی نمونے کو دیکھ کر یا پہلے سے، جیسے آج کل کی دنیا میں ہم جو کچھ بھی بناتے ہیں تو پہلے سے وہ چیز موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، ان آئیڈیاز کو بورو کرتے ہیں یا موڈیفائی کرتے ہیں. تو خدا کے پاس ایسا کوئی کام نہیں، یعنی اس نے جو بھی خلق کیا وہ یونیک ہے، وداؤٹ اینی پریویس ایگزامپل. ٹھیک. ایسا حیدر بھائی، بدعت بھی اسی سے نکلتا ہے کہ جو پہلے نہیں تھا اب ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ الگ. وہ ہاں الگ چیز ہے؟ اچھا سوری، بدعت کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی، بدعت. بدعت بھی یعنی کہ ایک نئی چیز جو ہے نا، وہ آپ اس میں انکلوڈ کر دیں مطلب دین کے نام عدم پہ. سے لے کے جو ہے وہ اس میں مطلب موجود ہی نہیں تھی، اس ہاں، کے بعد اب عدم کا اس میں تو آ نہیں، گئی. لیکن ایک نئی چیز ایجاد کر دی جائے. جی. جی. اچھا، ہم جو پہنچے تھے یہاں تک کہ جب یعنی سورہ علق کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ پہلا ورڈ جو آیا ہمارے لیے وحی کی شکل میں وہ اقرا تھا، جو ایک آرڈر ہے کہ پڑھو. اس پر شرط عائد کی گئی، اس میں رب کی بنیاد پر، اس میں رب کی معیت میں، اس کی کمپینین شپ میں پڑھو. پھر رب کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا کہ جو رب ہے وہی خالق ہے، اور اس سے ہم کو یہ کلو ملا کہ ہم کتاب خلقت کو پڑھیں، کیونکہ جب خدا نے اپنی ربوبیت اور خلقت کی بات کی، اور اس سے پہلے، اور یہ چیز اقرا کے انڈر میں آ رہی ہے، تو یعنی کتاب خلقت. اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے جس میں آیت نمبر 2 کہ خلق الانسان، تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا پورے نظام خلقت میں جس تخلیق کو سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے، جس میں کہ ہم اس کو پڑھیں، وہ خود خلقت انسان ہے. اور ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ خلقت انسان یعنی عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی چیز ہے، اور ابھی تک یعنی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اور دنیا کے بہترین دماغ ہر دور میں اس پرابلم کو سولو کرنے میں لگے رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. اور جیسا میں نے اس کا ایک ریزن بیان کیا تھا کہ انسان کا جو وجود ہے وہ فقط بدنی نہیں ہے. اگر انسان محض بدن ہوتا تو اب تک انسان کی وجودی حقیقت لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ انسان ملٹیپل ڈائمنشنز رکھتا ہے، جیسے اس کو بہترین امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں ایک دعا کے کہ اللہم نور ظاہری بطاعتک
وباطنی بمحبتک وقلبی بمعرفتک وروحی بمشاہدتک وسری باستقلال اتصال حضرتک، کہ اے اللہ میرے ظاہر کو نورانی کر دے اپنی اطاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے، میرے قلب کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنے مشاہدے سے، یعنی کہ میں تیرا مشاہدہ کروں، اور جو میری سر ہے، میرے انر موسٹ سیلف کو اس بات سے کہ میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، اس کا مجھے استقلال، ہمیشگی عطا کر دے کہ میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں رہوں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ خود بذات خود یہاں پر انسانی وجود کی 5 ڈائمنشنز کو بیان کر رہی ہے کہ ظاہر، باطن، قلب، روح اور سر۔ اور اسی سے لیڈ لیتے ہوئے جیسے اہل معرفت یا عرفاء ہیں وہ ایک دو اور کے ذکر کرتے ہیں، 7 ڈائمنشنز کی بات کرتے ہیں، خفی اور اخفا اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہ اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسانی وجود کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں موجود رہ سکتا ہے، جو سر وجود انسانی ہے، جو انسان کے وجود کی اصل حقیقت ہے۔ تو obviously اگر کوئی خالی بدن کو کھنگالتا رہے گا یا بدن کے لینس سے انسان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گا تو obviously اس کے سامنے انسالوڈ پرابلمز ہمیشہ باقی رہیں گی، کیونکہ وہ انسان کے باطن یا قلب یا روح جو ہے اس کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہا، اس ڈومین میں ہی نہیں جا رہا۔ تو یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے چاہے جتنے بھی ذہین افراد ہوں لیکن وہ جتنا بھی انسانی حقیقت پر غور کریں اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے یا اس کی حقیقت کو انفولڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دین کا ہمارے اوپر احسان ہے، پیغمبران کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ جنہوں نے آ کر وحی الہی یعنی خدا کے پیغام کی روح سے ہم کو اس بات سے آشنا کرایا، ہم کو اویئرنیس دی کہ انسان کا وجود حقیقتاً کیا ہے اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا میں نے آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ یعنی وجود انسانی وہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے، جسے اس کے پیدا کرنے والے نے تمام حقائق کا علم عطا کیا ہے۔ تو تمام حقائق کا علم میں آپ یہ بات بھی سوچیں کہ اگر حقیقت ملکوتی ہے تو ملکوتی حقیقت بدن پر کیسے کھلے گی؟ ملکوتی حقیقت کو ایبزورب یا گریسپ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پھر آپ کے پاس بھی کوئی ملکوتی ڈائمنشن ہو جو اس کو پک کر سکے، اس کو جذب کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خود عقلی بات ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے صرف ہمیں ہر اسم کا علم نہیں عطا کیا بلکہ اس اسم کے علم کو جذب کرنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ فیکلٹیز بھی دی ہیں کہ اگر کوئی علم عرشی ہے یعنی عرش سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس عرشی صفات یا اس عرشی پرسنالٹی میں ہی یعنی وہی اس کو ایکسپٹ کر سکتی ہے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہم اس زندگی میں حیوانات کو دیکھتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ کیوں نہیں انسانوں جیسے گھر بناتے؟ وہ کیوں اپنے اطراف اور ماحول کے بارے میں بے چین نہیں ہوتے کہ مجھے جو ہے نا فار ایگزامپل اس جنگل کو تبدیل کرنا ہے؟ میں یعنی جیسے اگر فش ہے یا سی کریچرز ہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہو کہ میں اس پورے ماحول کو اپنی اور امپروو کروں یا اور بہتر بناؤں، کسی کو بھی یہ فکر نہیں۔ سب اس نیچر کے نظام میں جس میں وہ رکھ دیے گئے ہیں اس میں فٹ ہیں، کیونکہ ان کی ذات کے اندر ان کی پرسنالٹی کا جو اسکوپ ہے وہ اتنا ہی ہے جس میں وہ فٹ ہے۔ لیکن انسان جب اس زمین پر آتا ہے تو اس زمین پر آنے کے بعد بے چین رہتا ہے اور مسلسل اس زمین کو چینج کیے جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے خیال سے سجا رہا ہے، بنا رہا ہے، اس کو سنوار رہا ہے۔ یہ کس بات کا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہے کہ انسان اس زمین کا اصلی باشندہ نہیں ہے، انسان اس زمین کا ہیبیٹیٹ نہیں ہے۔ آپ کو بے چینی کسی اور جگہ کی ہے
جو آپ کے اندر موجود تمام فیکلٹیز جو خدا نے رکھی ہیں وہ آپ کو بے چین کر رہی ہیں کسی اور چیز کے لیے، لیکن آپ جو ہے نا وہ تمام کی تمام چیزوں کو اس زمین پر امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ انسانی وجود کی وہ حقیقت ہے کہ جس کو یعنی اگنور کر کے انسان کی معرفت، درست معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ بذات خود ہمیں ایک آمادہ کر رہی ہے اس طرف کہ خلقت انسان پر غور کیا جائے یا انسان کی خلقت کو پڑھا جائے. اور قرآن کریم کا جو ایک اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بات شروع کی ہے موسٹ فنڈامنٹل لیول سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہم لوگوں کا ایک عام طور سے ایک اپروچ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ایک فلسفہ اور حکمت و عرفان کی بات ہے تو وہ بڑی ہائی لیول سے چیز شروع ہوتی ہے، اس میں موٹی موٹی اصطلاحات ہوتی ہیں، بڑی گہرے چیزیں دقائق ہوتے ہیں، انٹر لنکس ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہوتی ہے آف آئیڈیاز. لیکن قرآن کا انداز اس جیسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن کریم ہمیشہ تمام اپنے پڑھنے والوں کو سمپل آبزرویشنز کی بنیاد پر علم کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کے علم میں آپ کے فلسفہ نہیں ہے، کوئی عرفانی اصطلاحات نہیں ہیں، کوئی دقیق باتیں نہیں ہیں، بلکہ خدا کا جو پیغام ہے وہ بہت سمپل ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی، چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھنکنگ ریزننگ پاور دی، اور جس جگہ پر، جس عالم میں، جس دنیا میں ہم نے تم کو رکھا ہے وہاں پر ہم نے تمہارے لیے تمام نشانیاں، آیتیں، کلوز، میسیجز، انڈیکیٹرز رکھ دیے. ان کو جو کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اس کو دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، ایک ایک اسٹیپ کر کے تم حقیقت سے قریب ہوتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا بہت ایک سمپل وے ہے کہ اس میں کسی کو بھی بہت زیادہ سقراط و بقراط بننے کی یا کوئی بہت فلسفی بننے کی، حکیم عارف بننے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل وے. تو اسی طریقے سے یعنی کہ اگر انسان کی بات کی کہ وہ انسان کے جس کا وجود فرش سے لے کر عرش تک ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی ڈائمینشنز آف ایگزسٹنس، لیکن اس کو پڑھنے کے حوالے سے جس چیز کا ذکر کیا وہ بالکل سادہ ہے، من علق، یعنی خون کے ایک قطرے سے. خون کہہ لیں اس کو یا شاید زائگوٹ کہنا چاہیے زیادہ، کہ جب وہ انیشل سیلز مل کر جو ایک ملٹی سیلولر لمپ جو بنتا ہے انسان کی خلقت کے ابتدائی سٹیجز میں، وہ علاقہ ہے. وہاں سے بات شروع کی. اس کو دیکھو کس طریقے سے، کہاں سے تمہاری بگننگ ہے، کہاں سے تم شروع ہے. اور اس کو سپورٹ دینے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کے اسٹڈیز میں جو چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آیتوں کے ذریعے سے تفسیر ہے. یعنی آیتیں خود آیتوں کو کیسے ایکسپلین کرتی ہیں، یہ نمبر 1 ہے قرآنک سٹڈیز میں یہ پہلو. اور پھر اس کے بعد دوسرا ایسپیکٹ آتا ہے کہ جب آپ کو یعنی آیتوں کو دیکھیں تو آیتوں کے بعد پھر آپ یعنی آیتوں کو ملا کر جب آپ کے پاس پورا ایک فریم ورک بن جائے تو پھر آپ وہاں سے اپنے فنڈامنٹل جو ساری مطلب آئیڈیاز ہیں، کنسیپٹس ہیں، وہ آپ کے ڈرائیو ہو جاتے ہیں، ایک بیس بن جاتی ہے مضبوط. اور پھر اس کو آپ سپلیمنٹ کریں احادیث اور روایات سے جو اس کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہاں بھی صحیح کا اور وہ ایک ریسرچ والا ایسپیکٹ ہے، صحیح احادیث. اور پھر اس کے بعد عقلی اور علمی امور جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے مزید ان معاملات کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اب خلقت انسان کی جب بات کی نطفے اور علقہ سے، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر جو میڈیکل سائنس ہے وہ آپ کی پورے طور سے رہنمائی کرے گی، آپ کی مدد کرے گی ان آیتوں کو سمجھنے میں. اور یہ بات میں نے ویسے کہی بھی ہے مختلف دروس میں کہ ان آیتوں کا یعنی ان الفاظ کا جو صحیح ترجمہ ہے
وہ حقیقتاً ایک میڈیکل آبزرویشن کے بعد ہی ممکن ہے. اسے لغت والے یا ڈکشنری والے لوگ نہیں مانا اس کے حقیقی بیان کر سکتے. یعنی جیسے علاقہ کے معنی ڈکشنری میں شاید آپ کو ملیں گی جی خون کا کی بوند اور ٹکڑا، لیکن حقیقتاً نطفہ جو ہے کیا خون بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اس لحاظ سے بھی کہ ان ڈکشنریز کو جو ہیں قرآنک ڈکشنریز کو اپ ڈیٹ یا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے، کہ جس سے یہ یعنی کہ جو ہماری حقیقی آبزرویشنز کو سیٹسفائی کرے، اس سے کنفرم کرے. تو بہرحال اس میں دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ اس پوری خلقت خلق الانسان کی پوری تفسیر اور تشریح کہاں پر ہو رہی ہے آپ کے، وہ اس میں ہو رہی ہے. یہ میں نے ایک انسٹنس آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 وہاں بھی بہت تفصیل سے اس خلقت انسان کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خلقت انسان کی تفسیر و تشریح ہے کہ خلقت انسان کیسے ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو سلالۃ من طین، مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے سلالہ یعنی ایسنس سے. اب اس مٹی میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا ایسنس نکل کر وجود انسانی میں آ جاتا ہے. یعنی کہ جب انسان جو ایک مرد اور عورت جو غذا کھاتے ہیں جو مٹی سے بنتی ہے، مٹی سے نکلتی ہے، اور اس غذا میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا ایسنس نکل کر ان کے وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ. اچھا، ہو جو ہے نا یہاں پر ہو یہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو یہاں پر ضمیر کے طور پر آ رہا ہے یہ ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ضمیر آپ کو بتا رہا ہے اس کو. اس بات پر آپ غور کیجیے گا کہ یہ ایک پوری ٹرانسفارمیشن ہے. یعنی جو مٹی میں سے ایسنس نکلا تھا اسی چیز کو ہم نے کیا کیا؟ نطفہ بنا دیا. ٹھیک ہے، اسی چیز کو نطفہ بنا دیا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جی یہاں پر جیسے خلق کا پورا ایک پروسیس ہے، اسی طرح جعلنا کے بھی یہ پروسیس ثم جعلنا. جعلنا کا پروسیس نہیں ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایمرجنس، یعنی سم تھنگ دیٹ ایمرجز. ایمرجنس کا پروسیس تو ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کسی کو. ٹھیک، خلقہ، کیونکہ جیسے میں نے اسی لیے خلقہ کی آپ کو مطلب بتایا تھا نا کہ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کریٹنگ دا پروڈکٹ، میکنگ دا پروڈکٹ فرام دا را مٹیریل. تو وہاں پر تدریج ہے، اسٹیپس ہیں، اسٹیجز ہیں، پورا پروسیس ہے. اور اسی چیز کو خود قرآن کریم جو ہے نا وہ ہمیں بتا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات قابل غور رہے، توجہ میں رہے کہ وہی چیز ٹرانسفارم ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی نئی بات آ گئی. جو مٹی میں سے ہم نے اس کا نچوڑ یا ایسنس نکالا اسی کو بنا دیا نطفہ، اسی کو نطفہ بنا دیا. فی قرار مکین، اور اس کو ایک ایسے مکان میں رکھا کہ جو اسٹیبل ہے، یعنی رحم مادر. اور اس کو کس طریقے سے خدا نے اسٹیبل رکھا ہے وہ بھی آپ غور کیجیے. زبردست اس میں ڈیزائن ہے، اس کی بہترین انجینئرنگ ہے کہ اگر شوق لگتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ چلتا ہے پھرتا ہے، بدن کو جھٹکے لگتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو یعنی رحم کے اندر جو پورا فلوئڈ ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ فلوئڈ کے ذریعے سے باڈی کے شاکس سے آئسولیٹ کیا گیا اس بچے کو جو پروان چڑھ رہا ہوتا ہے. سو کہ آپ اس میں دیکھیں گے کتنا بہترین اس کا ڈیزائن ہے سارا اس خلقت کا. تو اسے قرار مکین میں رکھا. پھر اس کے بعد ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور پھر ایک ایک کر کے اسٹیجز آتی گئی کہ نطفے کو ہم نے خلق کیا. اب خلق کا معنی آپ کیا لیں گے؟ کہ اسی کو ٹرانسفارم کیا آگے.
علقہ میں کہ وہ ایک ملٹی سیلولر لمپ بن گیا، پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس کو مضغہ یعنی کہ وہ لائک گوشت والی چیز اس میں آ گئی، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، پھر اس کے بعد ہم نے اس پر ان ہڈیوں پر اسکیلیٹن پر گوشت چڑھا دیا، یعنی جس سے مسل اسکن بن گئی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ جو آخری بات ہے نا یہ کافی توجہ والی ہے۔ ثم انشأناہ، انشاء یا انشاء کا معنی ہوتا ہے گرو کرانا، ٹھیک ہے، گروتھ۔ پھر یہ نہیں، یہاں پر جب اسکیلیٹن اور اس کے اوپر گوشت اور کھال آ گئی تو یعنی انسان جو ہے وہ اپنے بدن اور جسم کے لحاظ سے مکمل ہو گیا، اس کی جسمانی کنسٹرکشن جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ ثم دین انشأناہ، ہم نے اس کو گرو کرایا خلقاً آخر، ایک اور کریشن میں۔ اور یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ نئی گروتھ کیا ہے؟ یہ نئی گروتھ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح، نفخہ روح، یعنی اس کے اندر، اس بدن کے اندر روح کا پھونکا جانا، ٹھیک ہے۔ یہ اس روح کا، وہ جو روح ہے جب بدن سے تعلق پیدا کر لیتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک نئی گروتھ، ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ انسان فقط بدن نہیں ہے، یہ انشأناہ خلقاً آخر ایک نئی قسم کی گروتھ بھی انسان کی خلقت میں وجود رکھتی ہے، یعنی نئی قسم کی گروتھ جو اس کو ایک اور خلقت عطا کر دیتی ہے، یعنی اس کو کریشن کے ایک اور ڈومین میں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلقاً آخر، اس چیز پر غور کریں کہ یعنی اس کو ہم نے ایک اور خلقت میں عطا کر دی۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو، بلکہ اس کو میں اگر یوں لکھوں کہ گروتھ انٹو a new dimension of creation، ٹھیک ہے۔ انشأناہ خلقاً آخر یعنی کہ انسان کے اندر جب کہا گیا کہ نفخت فیہ من روحی، تو وہ جو گروتھ ہے وہ انٹو اے نیو ڈائمینشن آف کریشن ہے، جو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم ان مخلوقات سے کہ جو بنیادی طور پر بدن ہیں یعنی حیوانات ہیں، جس میں ایک روح حیوانی موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس بھی کچھ فیکلٹیز ہیں آف تھنکنگ اور ساری چیزوں کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ڈب ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی، نفخہ روح ہے خدا، جس کی وجہ سے انسان کیا ہو گیا، یہ نیو ڈائمینشن آف کریشن کیا ہوئی کہ اب آپ بیونڈ دا میٹر، بیونڈ دا آبویس، بیونڈ دا اپیرنٹ، آپ حقائق کو سمجھنے کے قابل اور لائق ہو گئے، یعنی اب آپ کے اندر وہ ڈائمنشن کریٹ ہو گئی جو آپ کو ملکوت و جبروت سے کنیکٹ کر سکتی ہے۔ لیکن obviously اس کو ہمیں نرچر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ روح کے بارے میں جو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روح یعنی وہ روحانی کمالات جو ہے نا وہ ہمارے اندر ڈال دیے گئے، ہمیں وہ دے دیے گئے، نہیں، وہ ہمیں دیے گئے ہیں ایز اے پوٹینشل، نہ کہ ایز این ایکچوئل تھنگ، کہ وہ ہمارے پاس ایک صلاحیت کے طور پر موجود ہے روحانی کمالات، کہ اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، اگر ہم اس کو نرچر کریں گے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو گرو کرائیں گے صحیح طریقے سے ان کا حق ادا کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا نفس یا آپ کا وجود جو ہے وہ ملکوت و جبروت سے کنیکٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کی طرف سے نیگلیجنس برتیں گے
اگر اس کو اگنور کرتے رہیں گے فار میٹیریلسٹک پرسوٹس تو وہ پوٹینشیل ضائع بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو روح کی وجہ سے ہمیں بائی برتھ ایک پوٹینشیل عطا ہوتا ہے ملکوت سے کنیکٹ ہونے کا، وہ ویسٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان مادیت کو یا دنیا کی محبت کو اتنا زیادہ پرسو کرے کہ روحانیت کو مسلسل پیچھے ڈالتا چلا جائے تو وہ چیز ضائع بھی ہو جائے گی. ٹھیک، تو ثم انشأناہ خلقا آخر، تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ انسان کے وجود میں نا دو خلقتیں. ایک خلقت یا کریشن وہ ہے کہ جو سلالت من طین سے شروع ہوتی ہے، اور لحم پر، یعنی کہ جب انسان کی باڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان ایوری ریسپیکٹ تو وہ خلقت تمام ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک دوسری خلقت یا دوسری کریشن وجود میں آتی ہے نفخہ روح سے، نفخت فیہ من روحی کے ذریعے سے، اور جس کو خدا نے فرمایا دیٹ از سم another creation. ٹھیک ہے، لیکن another creation کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الگ چیزیں جوڑ دی گئی ہیں، اے اور بی کو جوڑ دیا گیا، نہیں. انشأناہ، یہاں بھی آپ اس پر غور کریں، انشأناہ یعنی اسی وہی بدن ہے. یہ دیکھیں انشأناہ، یہاں بھی ہو ہے کہ وہی جو بدن ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اسی کو ٹرانسفارم کر کے اس میں یہ روحانیت والا پوٹینشیل پیدا ہو گیا ہے اسی میں. نہ کہ یہ دو الگ چیزیں، جیسے بہت سارے لوگ خاص طور سے ویسٹ کے اندر جو ڈیکارٹ کا نظریہ تھا ڈویلٹی آف پرسنالٹی کا، کہ ایک، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا بدن ہے ایک ہماری روح ہے. تو یعنی جب ہم کہتے ہیں ہمارا بدن ہے اور ہماری روح ہے تو ہم ان کو دو الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہی تمہارا جو بدنی حقیقت ہے وہی ایوالو ہو کر اس طریقے سے ٹرانسفارم ہو گئی ہے کہ اس میں روحانیت والے کنیکشن کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جسمانی وجود بھی اسپیشل ہے، یہ باقی کسی بھی مخلوق کے مانند نہیں ہے. کہ یعنی کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، ہمارا بدن ہے، جو انسان کا بدن ہے، یہ روح ملکوتی سے کنیکٹ ہونے کا پوٹینشیل رکھتا ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہے. تو ہمارا جسم و روح دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو آپ دکھا سکیں کہ یہ بدن ہے یہ روح ہے، بلکہ وہ ایک ہی حقیقت. انشأناہ، اسی کو ہی ہم نے گرو کرایا ایک دوسری خلقت میں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے. جی اس حوالے سے سوال پر جی میں ایک منٹ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام خالقین میں. اچھا، آپ خالقین یا پلورل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ اور لوگ بھی خلقت کر سکتے ہیں. اور وہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ جو ہم نے پہلے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے تو تخلیقی قوتیں، کریٹو پاورز انسان کے پاس بھی ہیں جس کے ذریعے سے ہم مسلسل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا دیگر حیوانات کے پاس بھی ہیں ٹو لو لیول، ایٹ اے لو لیول. لیکن خدا احسن ہے. میں بس آپ کو یہ ورڈ کی طرف تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں، پھر آپ سوال کریں شوق سے، کہ احسن کا مطلب کیا ہوگا؟ موسٹ بیوٹیفل. یعنی جتنی بھی خوبصورت کام کرنے والے ہیں یا خوبصورت کریٹرز ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے نا وہ خدا ہے. تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ ایک قرآن کا ایک اور تصور آتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کی طرف آپ کو ہائی لائٹ کرانا چاہتا ہوں کہ یعنی موسٹ
ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कुरान जो है ना वो हमें ऑलवेज डायरेक्ट आवर अटेंशन टू ब्यूटी, ठीक है, कि कुरान हमें हमेशा हमारी तवज्जो मबजूल कराता है ब्यूटी की तरफ। आप अगर अपना किरदार बनाएं, यानी जैसे एक अप्रोच ये होती है ना कि एक चीज होती है काम चलाने वाली, और स्पेशली दीन में तो हमारी अप्रोच ज्यादातर यही होती है, काम चल जाए, वह जन्नत में किसी तरीके से पहुंच जाए, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुरान के अगर हम नजरिए को लें, कुरानिक थॉट प्रोसेस को अपने अंदर डालें और उसको एब्जॉर्ब करें, तो बार बार आप देखिएगा ये लफ्ज अहसन जो है ना कितनी मर्तबा आया है कुरान में। जैसे उसकी एक मिसाल है वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करो, यानी वालिदैन के साथ ब्यूटीफुल रहो, ना कि गुड, ठीक है। नॉट बी गुड टू योर पेरेंट्स, नॉट बी डिसेंट टू योर पेरेंट्स, बी ब्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स। इसको इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीह करेंगे जब हम इस जगह तक पहुंचेंगे अपनी अखलाकियात की बहस में, ठीक है। तो इस चीज को जहन में रखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। जैसे साइंस भी जिन लोगों ने पढ़ी है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि खुद साइंटिफिक जो काम होते हैं उसमें जो साइंटिस्ट हैं वो इस ब्यूटी को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यानी मैथमेटिशियंस इस लफ्ज को कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन, कि जितनी भी इक्वेशंस हैं कि जो लॉज ऑफ नेचर को डिफाइन करती हैं, वो सब कहते हैं कि दीज आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सिमेट्रिक हैं, सिंपल हैं, अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं एंड सो ऑन, ये तमाम की तमाम चीजें। तो यहाँ से हमको एक और भी नसीहत होती है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है, फकत ऐसा नहीं बनाना कि काम चले, फकत ऐसा नहीं बनाना कि मेन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, फकत इस तरीके से नहीं बनाना कि जी फंडामेंटल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं या हमें बस हमारा मकसद हल हो जाए। जैसे आप अपने घर को सादा नहीं रखते, आप देखें ये इंसान की फितरत है जो खुदा की तरफ से, इंसान जो कुछ भी चीज चाहता है, लाता है, बनाता है, उसमें ब्यूटी को इनकॉर्पोरेट करता है, उसको खूबसूरत देखना चाहता है। आप अपने घर को, अपने अतराफ को, अपनी हर चीज को खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो कौन सी चीज है जिसके हुस्न और ब्यूटी पर आपको तवज्जो करनी चाहिए? खुद आपकी अपनी जात। आप मुझे बताएं, अक्ल का तकाजा ये नहीं है कि आप अपने अतराफ को, चीजों को, घर को, गाड़ी को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जात की ब्यूटिफिकेशन से गाफिल हैं कि मेरी जात जब इंशाअल्लाह नजर आए, और जाहिर है कि दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि बदन के अंदर अगर मेरा नफ्स है तो मेरे नफ्स की खूबी जाहिर नहीं होती, मेरे नफ्स की खूबसूरती नजर नहीं आती, वहां भी नजर आती है। जिसको जैसे उलमा और उरफा एक मिसाल देते हैं कि पाकीज़ा सिफात जिस नफ्स में होती हैं तो वो नफ्स एक बाग, एक गार्डन की मानंद होता है, और ये ठीक है कि उस गार्डन में दूसरा दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन खुद बंदे को पता होता है कि मेरे अंदर क्या खुशबू और क्या खूबसूरती है, और जो गार्डन के बराबर से गुजरता है यानी उस बंदे की सोहबत में बैठता है, वो भी उस खुशबू को सूंघ सकता है, उस खूबसूरती के असरात को महसूस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें जहन में रखना है कि ये जो एहसन और हुस्न वाला एस्पेक्ट है कि हमें अपनी जिंदगी को, अपनी जात को, अपने दीन को, अपने तमाम मामलात को सिर्फ काम चलाने वाला नहीं रखना, बल्कि हुस्न अता करना है, ब्यूटीफुल बनाना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने जब इस पूरी खिलकत को कंप्लीट किया तो अपने आप को अहसनुल खालिकीन और बाबरकत, ये दो चीजें आप खुदा से लें, दो सिफात। बाबरकत का क्या मतलब होता है कि यानी बरकत उस खैर को कहते हैं जो हमेशा बाकी रहे, वो अच्छाई जो खत्म ना हो, वो अच्छाई जो फना ना हो, मिटे नहीं, वो बरकत है।
کہ انسان بابرکت ہو، ہمیشہ اس میں سے خیر برآمد ہو، بھلائی نکلے، اور حسن ہو ذات میں، کام میں، ہر چیز میں۔ تو ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں تو حسن کو مطلب اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی خود اپنی ذات میں اور اپنے دین کے معاملات میں جو ہے نا، ہم حسن کے طلبگار نہیں ہوتے۔ ٹھیک، تو یہ بیان تھا اس میں کہ ہم نے کہ کچھ خلق الانسان کے حوالے سے قرآن کی دوسری آیتوں سے تھوڑی سی اور معرفت حاصل کریں، اس کو اور ایکسپلین کریں، وہاں سے کچھ اور نکات اخذ کریں انشاءاللہ تعالی۔ جی اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ جی حیدر بھائی، یہ جو انشأناہ خلقنا کا جو آپ نے یہاں بیان کیا تھا، تو بدن اور روح ایک ہی ہے، نہ کہ دو۔ تو جو موت کے وقت جب بدن اور روح دونوں اگلے عالم میں منتقل ہوتے ہیں، نہیں، بدن نہیں منتقل ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر انسان کا جتنا بھی جرنی ہے نا، یعنی آگے بڑھنا ہے، وہ ٹرانسفارمیشن ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اس کی ایک اور مثال لیں کہ آپ جب زمین میں بیج بوتے ہیں تو وہی بیج تھرو آؤٹ گرو کر کے پھلدار درخت بنتا ہے، یا باہر سے کوئی چیز آ کے اس میں ایڈ ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں یہ پھل کہیں باہر سے آیا ہے؟ وہی بیج گرو کرتا ہے بس۔ اور وہ بیج کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا کہ آپ کی ایک ذرا سی انگلی پر، اور وہ چیز گرو کر کے کتنے بڑے درخت اور کتنے سارے پھلوں میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے نا، یہ انسان کی گروتھ میں بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے آپ تمام چیزوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں اس سے، یعنی روح جیسے ہیں وہ آپ کے لیے مددگار ہے، وہ تمام چیزیں۔ تو یعنی کہ بدن اور روح کے ملاپ سے نا پھر انسان کی نفس وجود میں آتا ہے، جو حقیقتاً پھر گرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب یعنی کہ بدن اور روح مل جاتی ہیں تو پھر کس چیز کو کریٹ کرتی ہیں؟ نفس کو، آپ کی ایک اسپیسیفک آئیڈینٹی کو، جو نفس ہے۔ شکریہ۔ جی اور کوئی بات؟ تو میں ایک نقطہ اور آج بیان کر دوں۔ حیدر بھائی، یہ نفخت من روحی والا جو اسٹیپ تھا، جو کہ حضرت آدم کی خلقت کے بعد جو ہوا تھا، تو یہ خدا نے ملکی جسم بنایا تھا یا ملکوتی جسم بنایا تھا اس ٹائم پہ؟ نہیں، یہی تھا حضرت آدم کے بارے میں کہا نا کہ ہم نے ان کو اسی مٹی اور پانی کے گارے سے پیدا کیا۔ تو ابھی جو ہمارا جسم ہے ابھی آج دنیا میں، تو بیسیکلی وہی والا تھا یہ؟ جی یہی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ کیونکہ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا جس سے وہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کی خلقت کا جو میکینزم تھا وہ ڈفرینٹ تھا۔ را مٹیریل یہی تھے، میکینزم الگ تھا۔ تو بنانے کے بعد جہاں پہ ان کو رکھا تھا، کہ جیسے جہاں پہ جس درخت کا واقعہ ہوا تھا، پھر وہاں سے ان کو نیچے بھیجا، تو وہ بیسیکلی دنیا ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی، نہ کہ وہ میٹا فزیکل اسے عالم مثال کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ ڈریم ورلڈ میں جو دیکھتے ہیں نا، جس قسم کی دنیا اور زندگی، سملر ٹو دیٹ عالم مثال، وہاں پر وہ تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ اس جگہ پر آ گئے۔ یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالم مثال تقریباً وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم مرنے کے بعد جس کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جہاں سے، اس کو آپ برزخ کہہ لیجیے۔ برزخ کا مطلب سمپلی بفر زون ہوتا ہے۔ برزخ کسی ورلڈ کا نام نہیں ہے۔ برزخ یعنی بفر زون۔ بفر زون کا مطلب کیا کہ بٹوین دنیا اینڈ قیامت، ٹھیک ہے، جو سارا ہے۔ تو یعنی ہم یہاں سے جہاں سے اترے تھے، جہاں سے نکلے تھے، انتقال کے بعد پلٹ کے ادھر ہی جاتے ہیں، اسی عالم مثال میں۔ اور جس کا جی سوری، یہ کنفیوژن یہ ہو رہی تھی کیونکہ بدن تو یہاں پہ دنیاوی اس میں زندگی میں یہاں پہ رہ جاتا ہے، اور یہاں سے ہمارا نفس جب جاتا ہے ادھر، تو
مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جو ہمارا بدن ہے جو دنیاوی ہے وہ یہیں کے لیے ہے، اس کے بعد اس دنیا کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ جی جی صحیح ہے۔ تو یعنی کہ وہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس عالم میں بھی خدا آپ کو رکھے گا نا، اس عالم کے مطابق آپ کو بدن ملے گا یا جسم ملے گا۔ یعنی آپ جب عالم مثال میں جائیں گے تو آپ کے پاس جسم مثالی ہوگا یا جسم برزخی ہوگا، جس کا ایک نمونہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ اپنے آپ کو بدن میں تو دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جی جی لیکن اس بدن کے اندر جو صلاحیتیں یا کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس سے الگ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ آپ کبھی بھی نوٹ کر کے دیکھیں کہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے کہ جو بدن آپ کا دنیا میں، یعنی یہ گوشت پوسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ اصول ہے کہ آپ جس عالم میں رہیں گے اس کے مطابق آپ کو بدن ملے گا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہاں کے اسٹف سے بنا ہوا بدن ملے گا، تبھی آپ وہاں پہ ایکٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن مٹی کا عنصر جو ہے وہاں پہ بھی پایا جائے گا، یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہے ہماری جسم کے اندر۔ یہ ہمیں نہیں پتا مٹی کا عنصر نہیں ہے، یعنی کہ اب آپ کا جیسے دیکھیں خدا نے مٹی کے خلاصے سے ایک چیز نکالی، مٹی کے ایسنس سے اس کو نطفے کی شکل دی، اس کو ٹرانسفارم کرتے کرتے یہ ہمارا بدن بن گیا، پھر اس کے ساتھ کنیکشن ہو گیا روح کا۔ یہ جو بدن اور روح یعنی جسم اور روح کا جو ملاپ ہوا، اس کے نتیجے میں یا اس کے اندر آپ کو ایک اپنی آئیڈینٹی ملی۔ جب آپ نے یہ زندگی گزارنا شروع کی، آپ کے ایکسپیرینسز جمع ہونے شروع ہوئے، آپ کی معرفت بڑھنا شروع ہوئی، تو آپ کی ایک نئی شخصیت بننے لگی جو آپ کا نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نفس جو ہے نا، یہ پیورلی ایبسٹریکٹ تھنگ ہے۔ یہ نفس جب آگے جاتا ہے تو جس طریقے سے خدا نے نفس کو اس دنیا میں ایک بدن اور ایک روحانی کنیکشن دیا تھا، اسی طریقے سے اگلے عالم میں بھی آپ کو بدن اور روحانی کنیکشن ملے گا ڈپینڈنگ آن دیٹ ورلڈ۔ اوکے، صحیح؟ لیکن یہ حشر سے پہلے والا اسٹیپ ہے۔ ہاں، یعنی کہ قیامت سے کیا، یعنی کہ وہ جیسے وہ عالم ہے اور اس میں اب یہاں پر ہمارا کنٹریبیوشن بھی ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کنٹریبیوشن ایڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اگر میں مثال کے طور پر اگر یعنی فار ایگزامپل جیسے ہم آیت اللہ بہجت کی مثال لیں یا اور ایسے بزرگان کی مثال لیں، تو ان کو مرنے کے بعد جو بدن ملا ہوگا یا ملے گا وہ ملکوتی بدن ہونا چاہیے۔ یعنی ملکوتی بدن کی مثال میں آپ کو کیا دوں کہ جیسے آپ نے سنا ایک ٹرم، یعنی ہمارے یہاں لفظ ہے جعفر طیار۔ جعفر طیار کا مطلب کیا ہوا کہ کیونکہ ان کے غزوہ موطا میں ان کے دونوں بازو اسلام کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے، خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ان کے دو بازو قدم ہو گئے، تو خدا یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا نے جعفر کو ان دو بازوؤں کی جگہ دو پر عنایت کیے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ پر سے وہ مراد نہیں لیجیے گا لائک برڈز، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو مقتول فی سبیل اللہ ہے اور شہید ہے، اس کا بدن وہ نہیں ہے کہ جو فقط بدن مثالی ہے جیسے خواب میں، ٹھیک۔ اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے میرے اوپر، میں اپنے آپ کو یہاں کیا بنا رہا ہوں، مجھے جو اختیار دیا گیا ہے میں اس سے اپنے آپ کو کیا بلڈ کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار کے لیے بھی امام سجاد علیہ السلام کا جملہ یہی ہے کہ میرے چچا عباس کی حرمت خدا کی نظر میں حضرت جعفر سے کم نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں اپنے نفس کے اندر ملکوتی صفات پیدا کر لیتا ہوں، تو آپ جو ہے نا یہاں سے نکل کے ڈائریکٹ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں، یعنی اس ملکوتی مخلوقات کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں، اور جب اگر آپ ان کے ڈومین میں چلے جائیں گے تو آپ کو آپ کا بدن، آپ کی روح سب اس کے حساب سے ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں، یعنی جس جگہ پر آپ ہوں گے، آپ کے ایسا نہیں ہے کہ جسم ہی نہیں ہوگا یا بدن، لیکن اس کے مطابق ہوگا۔
آپ اگر ابھی اپنے مٹی اور پانی کے عالم میں زندہ ہیں تو مٹی اور پانی کا بدن آپ کو ملا ہوا ہے. آپ اگر حیولائی عالم میں چلے گئے، مثالی عالم میں چلے گئے، اس سے بنا ہوا جس میں مثالی آپ کو مل گیا. اگر آپ اس سے زیادہ کی کیپیبلٹی پیدا کر لیں، عالم ملکوت میں انٹر ہو جائیں، ملکوتی بدن آپ کو مل جائے گا. And so on. تو اگر شیطان کی جو بیسیکلی ملائکہ سے ہم نشینی جو ان کو ملی تھی، تو وہ بھی اسی کے یہ اسٹیپس فالو کر کے ہوئی تھی ساری چیزیں. ہاں یعنی وہ کہ ڈفرینٹ چیز ہے. ملائکہ نہیں، ملائکہ کے ساتھ یعنی کیونکہ جنات جو ہیں ان کا جسم لطیف ہے نا. خلق الجان من مارج من نار، ان کا جسم انسانوں کے طریقے سے کثیف نہیں ہے، ڈینس نہیں ہے. آگ کا دھواں بھی لطیف ہوتا ہے نا. تو اس کی بنا پر یعنی ان کا جو بدن ہے یا ان کے بدن میں لطافت ہے، تو وہ ملائکہ کے ساتھ ہم نشینی کے زیادہ پاسبلٹی ہے. جی جی تھینک یو. جی جی اور کسی نے شاید ہینڈ ریز کیا تھا. محمد بھائی کوئی انہوں نے کیا تھا. جی اگر ہیں تو آپ پوچھ لیجیے. اچھا چلیں ایک جی 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 میں تھوڑا آف ٹاپک تھا لیکن اچھا چلیں. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ آدم سب سے فرسٹ کریشن تھے، تو when the angels objected to the creation of man, so were they going off of some other creation? How did they know man would create or would cause destruction, etc.? اس کی دو وجوہات ہیں، دو باتیں ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. ایک تو یہ کہ the answer lies in the stuff from which the Adam is created. Because the fundamental, the material that is used for creating Adam is sand and water. یعنی material مادہ ہے. And the main problem, the constraint with this matter is that it has serious limitations. کہ جو ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے کہ in this world the resources are limited اور اس کے بعد the desires are unlimited، جس کی وجہ سے یہ ساری خون ریزی ہوتی ہے. تو one reason, maybe one possible reason کہ they looked at the main system of creation of Adam، اور وہاں سے آپ کو یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو بھی مخلوق اس جگہ پر رہے گی، اس عالم مادہ میں رہے گی، وہاں پر یہ چیر پھاڑ خون ریزی فساد یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور یا اس سے پہلے دیگر انسانوں جیسی مخلوقات موجود ہوں کہ جیسے روایات میں ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی ایگزامپل بھی ان کے سامنے پائی جائے، ان کے سامنے رکھی ہوئی، اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہو. دو ریزنز پاسبل ہیں کہ انہوں نے جو بات کی تھی. کہ one is based on how Adam is created، تو وہ چیز بذات خود اسی خوریزی اور فساد کی طرف لے جاتی ہے. اچھا ایک نقطہ آج کی حد تک ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اقرا سے، پڑھو، ٹھیک ہے. اب پڑھو کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود چیزوں کو ہمارے لیے اور کھولا کہ پڑھنے کی لازمی شرط بتائی، کیا پڑھو، اور پھر اس کے بعد اس کو یعنی اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرایا اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ من علق یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس کو بالکل اپنے سامنے جو چیزیں موجود ہیں وہاں سے فیکٹس کلیکٹ کرو، ایویڈنس جمع کرو، اور پھر اس کو ساتھ لیتے ہوئے آپ آگے بڑھیے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلی منزل پر یعنی جو کچھ، جیسے ہم مسلمانوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے نا انفارچونیٹلی،
کہ جو فیکٹس ہیں اس کو تو ہم ٹوٹلی نیگلیکٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں کرتے، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی فینسیفل باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس کا ہمارے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہوتا، جس کو ہم ثابت بھی نہیں کر سکتے. اور یہی چیز رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ ہماری مطلب ایک اجتماعی جہالت کا پورا سلسلہ اس نے کریٹ کر دیا. تو کس طرح پڑھو؟ جو تمہارے سامنے ہے، جو ایویڈنس تم لے سکتے ہو، جو فیکٹس تم کلیکٹ کر سکتے ہو، ان کو لو، اس پہ تھنک کرو، غور کرو، وہاں سے چیزوں کو سمجھو، انڈیکیٹرز کو پک کرو، پوائنٹرز اٹھاؤ اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے، ایسے پڑھو. کہ انسان پڑھو تو کیسے، کہ دیکھو یہ انسان کی خلقت کہاں سے شروع ہوئی ہے، نطفے سے ہے، علاقہ سے ہے، پھر کس طریقے سے انسان کے اندر ایک نئی چیز آتی ہے، کیسے عقل اسی پیکر میں آتی ہے، کیسے انسان سوچنے والی مخلوق بن جاتا ہے، کیسے اس کے اندر اتنے کمپلیکس فیلنگز اور ایموشنز جنریٹ ہوئی. یہ سب تمہارے نظروں کے سامنے کی باتیں، یہاں سے شروع کرو. ٹھیک ہے، کوئی لافٹی اور بڑے اس قسم کی باتیں یا ایسی اصطلاحات کے جو ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہو، خود سمجھ ہی میں نہ آئے، یہ سب نہیں. تو یہ طریقہ ہے کہ جو ہمیں پڑھنے کا بھی بتایا کہ اس طریقے سے پڑھنا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا اس کا مجھے بینیفٹ کیا ہے. میں اگر آپ کی اس ہدایت پر، اقرا والی ہدایت پر، اس طریقے سے جو آپ نے ہمیں پوری انسٹرکشنز دی ہیں، اگر میں ان انسٹرکشنز کو فالو کروں گا تو پھر میرے لیے کیا نتیجہ ہے، یہ کیا ریوارڈ ہے، یہ کیا آؤٹ کم ہے. اور یہ طریقہ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ قرآن کریم جو ہے نا جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے سیدھی بات نہیں کرتا، بلکہ ہر بیان جو ہے نا اس کے اندر ایک گہرائی ہوتی ہے جو عقلوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور انفر کرے چیزوں کو، اور اس میں سے یعنی اس کی کچھ گہرائی میں سے معارف کو نکالے. تو اقرا یہ دوبارہ آیا، یعنی یہ ورڈ اقرا، پڑھ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم ہے. اکرم یعنی اکرم کروما سے، کہ جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، کرامت کرنے والا ہے. کرم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کرامت کے معنی آپ میں سے کوئی؟ آنریبل. یعنی آنریبل مینس تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. یعنی کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے مانگنے سے پہلے دے دینا، اس کو کہتے ہیں کریم. جی نیڈ ہے اس اور کے حساب سے دیکھتے ہوئے you deliver the what he really needs, you give it before he asks you. صحیح. جن صاحب نے آنریبل کہا وہ اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں. جی یعنی شور. کہ تو آنریبل یعنی کہ جو کہنا چاہیے نا کہ جو ایک بہت ہی پروقار یا کہنا چاہیے اس کو کہ جس میں ایک کیا کہہ سکتے سپیریٹی کہہ لیں، یا ایک اس میں ایک ہائی اسٹیچر پہ جو ایک ذات ہو، جو میگنانمس کہہ لیں. جی 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 بولیں. یعنی آنریبل جیسے ہم کہتے ہیں نا، آنریبل جی وہ ہینڈ جو ریز کیا تھا، جی درست. میں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا میں نے کہا آپ بولیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. something that's pure and جس میں کوئی خرابی نہیں ہو. جی کرم کا یا کرامت کا مطلب ہوتا ہے جس میں پستی اور گھٹیا پن نہ پایا جائے. تو ان اے وے آپ اس کو اگر کہیں آنریبل کا ورڈ ہے، لیکن اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے تھوڑی، کہ جس میں کسی قسم کی پستی یا گھٹیا پن یا لعامت نہ موجود ہو، جو ہر قسم کے گھٹیا پن سے اور پستی سے پاک ہو، وہ صاحب کرم ہے، وہ کرامت ہے. تو سبحان نہیں ہوتا اس کے معنی، سبحان کے اس سے الگ ہے معنی. جی سبحان الگ ہے.
سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا میرے تصور اور خیال اور وہم و گمان سے بالا تر ہے. اچھا، نقص کا نہیں اس میں کوئی. نہیں، یعنی کہ آپ ہر مخلوق جتنا بھی سوچے، جتنا بھی تصور کرے، خدا اس سے بالا تر ہے. جی ٹھیک. یہ سبحان اللہ. اقرأ وربک الاکرم. اکرم اب اسی وزن پر احسن کے وزن پر اکرم کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ کریم. سب سے زیادہ کریم. جیسے احسن تمام حسن رکھنے والوں میں سب سے زیادہ حسن. اکرم جتنے بھی با کرامت ہیں ان میں سب سے زیادہ کریم. کہ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کرامت رکھتا ہے، سب سے زیادہ کریم. کریم خود ایک سپرلیٹو ہے، سب سے زیادہ صاحب کرامت جتنے بھی با کرامت ہیں. اس کو میں تھوڑا سا اگلی دفعہ اور پھر قرآن سے کرامت کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا، کیونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آیت کی تشریح آیتوں سے بہت زیادہ آپ کو مطالب کو کھول لیتی ہے. لیکن ابھی ہم اس چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ اگر پڑھ کے بعد، یعنی جیسے اقرا کے بعد جب خدا نے کہا کہ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، تو وہاں سے ہم کو سمجھ میں آنے لگا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی لازمی شرط کیا ہے. تو یہاں پر جب دوبارہ اقرا کے بعد ربک الاکرم کی بات آ رہی ہے، تو یہاں سے ہم کو کیا چیز سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اس حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. وہ ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک جو بات کریں. حق ہے، جو قابل ستائش ہے، مسیحی کی لیے ستائش کریں، یعنی ہمیں ایک ریکگنائز کرنے کے لیے میں بھی کہ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو ایک ایسی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ جس کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کلاس کیا ہے، اس میں کیا ہونا ہے، آپ لائک انون ہے، اور وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے یا آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک سب سے زیادہ ماہر جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آف میڈیسن ہے، کہ جنہوں نے فلاں چیز میں ریسرچ کی ہے، جن کا بڑا نام ہے، آنر ہے، یہ ان کی کلاس ہے. ٹھیک ہے، اس کلاس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھیں گے اس کلاس میں آپ کو کیا سیکھنے کے لیے بٹھایا گیا؟ بہت ہی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہی میڈیسن کے لیے نا. جی میڈیسن. جی. تو اگر خدا کہہ رہا ہے پڑھ، اور اپنے انہیں پڑھانے والے کو کہہ رہا ہے کہ تیرا رب اکرم ہے، تو اس پڑھائی کا مقصد ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ بھی با کرامت کہ بہت ہی عمیق اور بہت ہی گہرائی انسان والی، یعنی وہ آپ کو سب چیزیں دے دے گا جو انسان کو جو ضرورت ہے اس کے حساب سے. کہ وہ انسان نہیں کہ تم کریم ہو جاؤ. جب وہ جی مساوی. السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کریم ہے اور وہ اس نام سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ آپ کا رب اکرم ہے، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بالکل، تاکہ کوئی جیسا آپ نے کہا کہ کوئی چیز پستی اور گھٹیا پر نہ ہو، تو اس سے ہم رائز کریں. اس پڑھنے کے نتیجہ تمہارے لیے کیا نکلے کہ تم بھی با کرامت ہو جاؤ. جی، یہ اس کا ریوارڈ ہے، یہ اس کے آؤٹ پٹ ہے. تو اگر ہم یہاں سے یعنی جو پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھائی ہم کو کرامت کی صفت عطا نہیں کر رہی ہے، تو ہم پڑھنے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جو بِاسْمِ رَبِّک والی شرط لگائی گئی تھی نا، وہ اسی لیے یہاں پر بہت انسٹرومنٹل ہو جاتی ہے، بہت کارڈینل ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ پڑھ جاتا ہے، لیکن اگر اس میں رب کے سائے میں نہیں ہوتا، اگر اس میں رب کی رہنمائی میں نہیں ہوتا نا، تو یہ کرامت نہیں ملتی. پھر کبھی اس کرامت تک نہیں پہنچتا، کرامت سے محروم رہتا ہے.
اور انشاءاللہ جیسے اگلی دفعہ میں نے کہا کہ میں باقی یعنی کریم اور کرامت والے ٹاپک کو تھوڑا سا قرآن کریم کی آیتوں سے بھی ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یہ معنی اور سمجھ میں آ جائے. تو اس اقرا کا فائدہ کیا ہے؟ اس اقرا کا فائدہ یہ ہے کہ تم رب اکرم کی کلاس میں بٹھا دیے گئے ہو، اور جب رب اکرم ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اس صفت سے آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے ایز یور ٹیچر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی باکرامت ہو جاؤ اس پڑھائی کے نتیجے میں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں تھوڑا سا کرامت والے ایسپیکٹ کو ذرا ہائی لائٹ کروں گا، کیونکہ یہ ایک ویسے بذات خود ایک بہت اہم ٹاپک ہے. تو حیدر بھائی اس میں کمال کا کیا پارٹ ہے؟ کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو کمال پہ لے جاتی ہے، اس کی جو بھی تو کرامت آنر آپ کو کمال پہ نہیں لے جاتا. تو کمال پر اچھا جانے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ انسان پستی سے بلند ہو. جی ٹھیک. اور اس کرامت کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے. نہیں ہرگز. بالکل کتنا بلند ہو، عرش تک بلند ہو جاؤ محمد رسول اللہ کی طریقے سے. تو کرامت ہی وہ چینل ہے نا جو انسان کو اس کے کمال تک لے جاتی ہے. جی وہ ہے نا اقبال کا مسئلہ کیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. جی تو کرامت صحیح، یعنی انسان کے لیے سب سے پہلی چیز نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگر انسان قرأت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اس حکم خدا کے ذیل میں، اس کے اندر میں صفت کرامت پیدا ہونا چاہیے انسان. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے دیکھیں کتنی چیزیں سیکھی کہ آپ اپنے دین میں کیا ہوں، حسن پیدا کریں، بیوٹی پیدا کریں، اپنی ذات کو خوبصورت بنائیں. آپ اگر خدا کی طرف سے خدا کے لیے قرأت اور تعلیم کے راستے میں بڑھ رہے ہیں تو آپ میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہونی چاہیے؟ کرامت. یعنی جیسے obviously ہم جتنے بھی دینی علماء ہیں ہم ان سے یہی والی بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جس کا ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ بیچارے کچھ بولیں بھی نہیں. اس کا ایکسٹریم اینڈ ہے کہ یعنی عالم دین جو ہے نا وہ اگر دنیا کے بارے میں، دنیاوی امور کے بارے میں ایک لفظ بھی بول دے تو ہم اس کو پستی سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بیسک آئیڈیا وہی ہے ہمارے دماغوں میں کہ جو دین کی بات کرتا ہے نا، جو دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے اسے با کرامت ہونا چاہیے، یعنی اس کی ذات میں کوئی پستی موجود نہ ہونا چاہیے، اسے ہر پستی سے، گھٹیا پن سے بلند ہونا چاہیے. تو ہمیں اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ پہلا حکم اقرا، اقرا کی شرط کیا پڑھنا ہے، خاص طور سے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے نتیجے میں آپ کون سی کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور اس کی آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی. تو اب یہاں پر کچھ چیزیں انشاءاللہ اور بھی ہیں کہ جو اس میں ہم پھر آگے اس کو کور کریں گے. جی جی کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. ٹھیک، کوئی کوشچن نہیں؟ میرے خیال میں کوئی کوشچن نہیں ہے. یہ جو شاعر نے کہا ہے حیدر بھائی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن. یہ صحیح ہے یہ آپ کے انالیسس ایک کے حد تک یعنی جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے نا وہ دی پرفیکٹ ہے، موسٹ پریکٹیکل ہے. جو گفتگو حکما کرتے ہیں یا بہت سارے مقامات پر عرفا جو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس میں سے ڈرائیوڈ ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن زبان وحی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جی ایک حد تک یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کہیں کہیں پر اعتراض بھی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ جو بہت مشہور شعر ہے کہ بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق ہے عقل محو تماشا لب بام ابھی. جی آپ اب اس شعر کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس میں، لیکن یہ بذات خود یعنی مکتب اہل بیت اور
زبان وحی کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عقل اور عشق میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں یا اہل بیت کی روح سے عقل اور عشق میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان دونوں کو الگ الگ کر کے سوچا جائے یا سمجھا جائے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے کہا اپنے من میں ڈوب کر، تو انسان جو ہے، یعنی جیسے آپ دیکھیں اقرا کی جب بات ہو رہی ہے تو خدا بنیادی طور پر آیات آفاقی کی طرف متوجہ کرا رہا ہے، یعنی وہ تمام کی تمام نشانیاں جو ہمارے سراؤنڈنگ ورلڈ اور نیچر میں موجود ہیں، اور اس کا جو طریقہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم ان میں خدا کی نشانیوں کو دیکھو اور ریفلیکٹ بیک آن یور سیلف۔ تو اگر کوئی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا مطلب یہ لے رہا ہے کہ آپ اپنی ایکسٹرنل ورلڈ کو اگنور کر دیں، نیگلیکٹ کر دیں اور خالی اپنے نفس کے اندر اتر جائیں، قرآن کا طریقہ یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس حکم پر کوئی عمل کر نہیں پاتا، اپنے من میں ڈوبنے والے حکم پہ۔ جی جی بالکل۔ تو یہ ہے، اور اسی وجہ سے یعنی کہ جیسے جو لوگ جنہوں نے خود فلسفہ اور عرفان پڑھا ہے، ان کے بھی جیسے علامہ طباطبائی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، تو انہوں نے آخر میں یہی بات کہی، انہوں نے اپنی پوری جو لیٹر ہاف آف ہز لائف ہے وہ ٹوٹلی فلی ڈیڈیکیٹ کر دیا قرآن کو، کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی ان کا ایک جملہ بہت جو ہے، جو آیت اللہ جوادی عاملی جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے نقل کیا بہت دفعہ، قرآن نور ہے، قرآن نہ فلسفہ ہے، نہ حکمت ہے، نہ عرفان ہے، قرآن نور ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اس جگہ تک پہنچے اور اس حقیقت کا مشاہدہ کرے۔ جیسے ہم اہل بیت کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی نور ہیں، ہاں، لیکن اس نور کو نظر دیکھنے کی صلاحیت ہونا، خالی زبانی کہنے سے کیا ہوگا؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، چلیے، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔